میرے محترم دوستو، بزرگ عزیزو، کام دین کے ہوں یا دنیا کے، اللہ تعالیٰ کی مدد پر موقوف ہیں۔ جب لوگ دین اور دنیا ان دونوں لائن کے تقاضوں کو اللہ کے غیر سے اور جن چیزوں پر اللہ نے وعدے کیے ہیں ان وعدوں سے ہٹ کر محض ظاہری اسباب پر مسائل کے حل کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے مسائل اور زیادہ الجھتے چلے جاتے ہیں، ان کے مسائل اور الجھ جاتے ہیں، ان کے مسائل اور الجھ جاتے ہیں۔ لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی طرح ہم جو چیز چاہ رہے اس میں مخلوق ہمارا ساتھ دے دے، مخلوق ہمارا ساتھ دے دے۔ حکومتیں چاہتی ہیں کہ پبلک ساتھ دے دے تاکہ حکومت بن جائے، تاکہ حکومت بنے۔ حکومت چاہتی ہے پبلک ساتھ دے تاکہ حکومت بنے، پبلک چاہتی ہے کہ حکومت ہمارا ساتھ دے تاکہ ہم حکومت بنائیں۔ تاجر چاہتا ہے کہ گاہک سارا مال مجھے دے دے، گاہک چاہتا ہے کہ تاجر کم مال میں، کم پیسوں میں زیادہ مال دے دے۔ آپ ذرا اندازہ کریں، اس وقت دنیا کے جتنے بھی شعبے ہیں ان تمام شعبوں میں جتنا فساد ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ ہر ایک دوسرے سے نفع اٹھانا چاہتا ہے، ہر ایک دوسرے سے نفع اٹھانا۔ سارے انتفاع اور نفع اٹھانے کا جو مقصد بنا ہوا ہے، بنیاد بنی ہوئی ہے، وہ دوسروں سے نفع حاصل کرنے کی بنی ہوئی ہے، دوسروں سے نفع حاصل کرنے۔ یہاں تک کہ ایک بیمار آدمی جو اپنی بیماری سے پریشان ہے اس سے بھی ڈاکٹر نفع اٹھانے کی کوشش میں ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، جو آدمی اپنی بیماری سے مجبور ہے، پریشان ہے، اس سے بھی ڈاکٹر نفع اٹھانے کی کوشش میں ہے۔ اسے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ اس کی بیماری کیا ہے، اسے اس بات کا فکر ہے کہ مجھے اس کے علاج سے کیا ملے گا۔ مقدمات میں پھنسے ہوئے مظلومین، وکلا کی کوشش یہ ہے کہ اس مظلوم کی اگر حمایت کی تو مجھے کیا ملے گا، اس مظلوم کی اگر حمایت کی، اس مظلوم کی اگر حمایت کی تو مجھے کیا ملے گا۔ میں نے عرض کیا کہ اس وقت ساری دنیا میں جتنا فساد ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ ہر مسئلے کے حل کے لیے مخلوق پر محنت کر رہے ہیں، مخلوق پر محنت کر رہے ہیں۔ حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ ہر چیز میں کامیابی اور غلبہ حاصل کرنے کے لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے لو، اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے لو، اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے لو۔ اور میری بات یاد رکھنا، اللہ کی معیت کے، اللہ کے ساتھ ہونے کے صرف دو سبب ہیں، اللہ کے ساتھ ہو جانے کے صرف دو سبب ہیں، کوئی زیادہ لمبا چوڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی معیت کے دو سبب ہیں۔ اگر مسلمان جس زمانے میں بھی ان دو چیزوں کو تھام لے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہیں۔ ایک تو مسلمان اجتماعی طور پر دین کو قائم کرنے پر آ جائے، جس کو دین کی نصرت کہتے ہیں، دین کی نصرت۔ ایک تو مسلمان دین کی نصرت پر آ جائے۔ ایک بات میں عرض کروں گا، ایک بات تو یہ ہے کہ مسلمان دین کی نصرت پر آ جائے۔ دین کی نصرت پر آنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو اللہ کی رضا والے کاموں پر عملی طور پر آمادہ کرنے لگے۔ ریکنسٹرکشن آف امہ، اس لیے کہ اپنی ذات سے آدمی اگر ایسی بھی عبادت کر لے کہ جیسی اللہ چاہتے ہیں، اپنی ذات سے آدمی ایسی عبادت کر لے جیسی اللہ چاہتے ہیں اور دین کے سارے احکام پورے کر دے، لیکن دوسروں کو اعمال پر اور دوسروں کو اللہ کا عوامر پر آمادہ نہ کرے تو لکھا ہے علماء نے کہ اس کا ایمان کامل ہو نہیں سکتا، اس کا ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں، لوگ پڑھتے نہیں،
اخبار پڑھنا، دنیا کے فنون سیکھنا، علم سے کوئی مناسبت اور علم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لکھا ہے علماء نے کہ اگر مسلمان اپنی ذات سے پورے جی پر چلتا ہے لیکن دوسروں کو اللہ کے اوامر پر آمادہ نہیں کرتا تو اس کا ایمان کامل ہو نہیں سکتا، اس کا ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ اس لیے کہ ایمان کا کمال دین کی نصرت پر ہے۔ ایمان کا کمال، میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت، ایمان کا کمال دین کی نصرت پر ہے، اور اپنی ذات سے پورے دین پر چلنا دین کی نصرت نہیں ہے۔ اپنی ذات سے پورے دین پر چلنا دین کی نصرت نہیں۔ معلیاسا کا ملفوظ ہے، معلیاسا کا ملفوظ ہے، فرماتے تھے اپنی ذات سے پورے دین پر چلنے والا دیندار ہے لیکن دین کا مددگار نہیں ہے، دین کا مددگار نہیں ہے۔ معلیاسا کا ملفوظ ہے کہ اپنی ذات سے پورے دین پر چلنے والا دیندار ہے مگر دین کا مددگار نہیں ہے۔ مولانا بدر عالم کی ترجمان السنہ کی دوسری جلد، اس میں لکھا ہے کہ دوسروں کو ایمان اور اعمال صالحہ پر آمادہ کرنا یہ اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنے کا اصل ذریعہ ہے۔ اگر آدمی یہ نہیں کرتا، اگر آدمی یہ نہیں کرتا تو ایمان کامل نہیں ہے جب تک دوسروں کی دین کی درستگی کے لیے کوشش نہ کرے، جب تک دوسروں کے دین کی درستگی کے لیے۔ ہماری بات سمجھ آ رہی؟ ہم گشت کرنے، ملاقاتیں کرنے، خروج کرنے، اللہ کے راستے میں نکلنے کو اہمیت اس لیے نہیں دیتے کہ ہمیں اس راستے کے خروج کے مقصد کا علم نہیں ہے۔ لوگ ابھی تک یہ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ میں تو عمل سیکھنے کے لیے نکالا جاتا ہے، حالانکہ یہ محنت دین کو قائم کرنے کی ہے اور اسی کو دین کی نصرت کہتے ہیں۔ اگر امت نے یہ کام چھوڑ دیا، اگر امت نے یہ کام چھوڑ دیا تو مسلمانوں کے اعمال سے متعلق، مسلمانوں کے اعمال سے متعلق جو انتظامی چیزیں ہیں، مسلمانوں کے اعمال سے متعلق جو انتظامی چیزیں ہیں، مثلا نماز پڑھنے کے لیے مسجد ہو، وضو کرنے کے لیے پانی ہو، اس کے لیے کنواں ہو، تو میری بات توجہ چاہے گی، اعمال کرنے کے لیے جو انتظامی چیزیں ہیں، لوگ ان انتظامی چیزوں میں مال خرچ کرنے کو اللہ کے دین کی مدد سمجھ بیٹھیں گے۔ ہماری بات بہت توجہ چاہتی ہے، لوگ ان انتظامی چیزوں میں مال خرچ کرنے کو دین کی نصرت سمجھ بیٹھیں گے کہ ہم دین کی نصرت کر رہے ہیں کیونکہ ہم مسجد بنا رہے ہیں تاکہ لوگ نماز پڑھیں۔ ارے نماز پڑھنے کے لیے مسجد بنانا کیا ضروری ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو سجدگاہ بنا دیا، ساری زمین کو سجدگاہ بنا دیا، پوری زمین مسجد ہے، پوری زمین مسجد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں سن 9 ہجری تک کسی کو چراغ جلانے کا بھی خیال نہ آیا، اندھیرا ہے۔ مدینہ منورہ سانپ بچھو کیڑے مکوڑوں کا علاقہ ہے، بہت زیادہ سانپ بچھو ہوا کرتے تھے جب تک مدینہ کچا تھا، سانپ بچھو بہت نکلتے تھے۔ اب تو سارا مدینہ پکا بن گیا، تو کثیر الحوام روایت میں ہے کہ مدینہ منورہ وہ سانپ بچھو کیڑے مکوڑوں کا علاقہ، اس اندھیرے میں اس کی پرواہ نہیں تھی کہ کم سے کم اتنی روشنی تو ہو کہ آدمی دیکھ لے زمین صاف ہے سجدہ کرنے کے لیے۔ کسی کو نبوت کے 22 سال گزر گئے، 9 سال ہجرت کے گزر گئے، ہجرت کے بعد کے، کسی کو خیال نہ آیا کہ مسجد میں چراغ جلا دے، اس لیے کہ انتظامی لائن کو پرانے نہیں سوچیں گے۔ پرانوں کو تو ایک ہی کام ہے، کہ جو مسجد کے اعمال ہیں وہ ہو جائیں۔ حضرت فرماتے تھے جب تک مسجد میں چراغ نہیں تھا تو پیر کے انگوٹھوں سے روشنی نکلا کرتی تھی، پیر کے انگوٹھوں سے
روشنی نکلا کرتی تھی، پیر کے انگوٹھوں سے روشنی نکلا کرتی تھی۔ دو بچے انصاری آپ کی خدمت حاضر ہوئے، رات کو دیر تک بیٹھے رہے، رات دیر ہو گئی، اپنے گھر جانے لگے تو اندھیرا بہت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں 2 لکڑیاں دے دی، ان کے ہاتھ میں لکڑی دے دی، اس میں سے روشنی نکلنے لگی، اس میں سے روشنی نکلنے لگی۔ فرمایا دو، یہ لے جاؤ لکڑی اور اس کی روشنی میں تم گھر پہنچ جاؤ، اس کی روشنی میں گھر پہنچ جاؤ۔ جب چلے اس کی روشنی میں تو ایسی جگہ آ گئی جہاں سے دونوں کو الگ الگ ہونا تھا، ایک کا گھر ادھر ایک کا گھر ادھر۔ کیا کریں؟ اسی لکڑی کو توڑ کے دو حصوں میں تقسیم کر لیا، ایک وہ لے گیا ایک وہ لے گیا۔ گھر پہنچنے تک لکڑی میں سے روشنی نکلتی رہی۔ میں نے عرض کیا کہ مسجد نبوی میں صحابہ انتظام کو نہیں دیکھتے تھے، ان اعمال کو دیکھتے تھے، ان اعمال پر آمادہ کرتے تھے دوسروں کو، جن اعمال سے آدمی خود کامیابی کے راستے پر آتا ہے۔ چنانچہ میں نے عرض کیا 9 ہجری تک کسی کو خیال نہیں آیا کہ مسجد میں چراغ جلایا جائے، کسی کو خیال نہ آیا۔ اس زمانے میں حال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد کے لیے پیسہ چاہیے، مسجد کے لیے پیسہ چاہیے۔ اس زمانے میں سارے بادشاہ، سارے مالدار، سارے عوام اور خواص سب محتاج ہوتے تھے مسجد کے، ہم سمجھتے تھے۔ اس زمانے میں مسجد کو محتاج بنا لیا، اس زمانے میں مسجد کو محتاج بنا دیا۔ پہلے سب مسجد کو محتاج ہوتے تھے کہ سارے اپنے مسائل کو لے کر مسجد کی طرف آئیں۔ میری بات توجہ سننا، میں نے عرض کیا کہ چراغ جلانے میں اتنی مدد، اتنی ضرورت مسجد کی، وہ 9 سال تک کسی کو خیال نہ آیا۔ ہجرت کے بعد اسلام پھیل گیا تھا، ملکوں میں اسلام پہنچ گیا تھا، لیکن جو خیال نہ آیا کہ مسجد میں چراغ جلانے، وہ جانتے تھے کہ دین کی نصرت یہ ہے، دین کی نصرت یہ ہے کہ تم ایک ایک کو دعوت دے کر اعمال مسجد پر اور عبادت پر لے آؤ۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ مسجد میں چراغ جلانا دین کی نصرت ہے۔ دیکھو تو صحیح کتنا مال خرچ کیا انصار نے، کتنا مال خرچ کیا انصار نے، لیکن 9 ہجری تک مسجد میں بھی چراغ نہیں تھا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ انتظامی چیزوں کا تعلق تو مسلمان کی ضرورت سے اور غزوات سے ہے، لیکن محنت اور دین کی نصرت یہ ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں۔ اسی لیے قرآن نے جگہ جگہ نصرت کا ترجمہ اللہ کی مخلوق کے دین میں داخل ہونے سے کیا ہے۔ نصرت کا ترجمہ اللہ کے بندوں کے دین میں، سنو توجہ سے بات، نصرت کا ترجمہ اللہ کے بندوں کے دین میں داخل ہونے سے کیا ہے۔ رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ نصرت کیا ہے؟ کہ نصرت یہ ہے کہ اللہ کے بندے گروہ در گروہ، فوج در فوج، پبلک کی پبلک اللہ کے دین میں داخل ہو جائے۔ یہ اللہ کے دین کی نصرت ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں لوگ اعمال سے متعلق انتظام پر مال خرچ کر دینے کو دین کی نصرت سمجھتے ہیں، کہ میں نے مسجد کی مدد کر دی، کہ میں نے مسجد میں چراغ جلا دیا۔ حالانکہ مسجد کی نصرت یہ نہیں تھی پھر مسجد میں چراغ جلا دو۔ اس نصرت کا خیال نئے آدمی کو آیا، پرانوں میں سے کسی کو نہیں آیا۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ نئے لوگ نئی چیز لاویں گے، نئے لوگ نئی چیز لاویں گے، نئے لوگ نئی چیز لاویں گے کہ مسجد میں چراغ ہونا چاہیے۔
ورنہ پرانوں میں سے کسی کو خیال نہ آیا کہ مسجد میں چراغ جلانے. تمیم داری یہ سن 9 ہجری کے مسلمان ہیں. سن 9 ہجری کے مسلمان ہیں. نبوت کا آخری زمانہ، اس میں اسلام میں داخل ہوئے. تمیم داری سن 9 ہجری اسلام میں داخل ہوئے. انہوں نے سب سے پہلے مسجد نبوی میں چراغ جلایا. اس سے پہلے مسجد نبوی میں چراغ نہیں تھا. میں تو یہ بات اس پر عرض کی تھی کہ اس بات کو غور کرنا چاہیے کہ دین کی نصرت کیا ہے. اس زمانے میں مسلمانوں کی ضروریات پر مال خرچ کر دینے کو دین کی نصرت سمجھتا ہے. حالانکہ دین کی نصرت یہ ہے کہ تم دوسروں کو دعوت دے کر انہیں دین پر لے آؤ. تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت کا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا کی پہلی شرط تو یہ ہے کہ پہلے تم دین کے مددگار بنو. پہلے تم دین کے مددگار بنو. تم دین کے مددگار بنو. مال خرچ کرنا مسلمان کی مدد ہے. مال خرچ کرنا مسلمان کی مدد ہے. مسلمان کو دین پر لانا یہ اسلام کی مدد ہے. اس بات کو سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اس کے دین کے مددگار ہو تو وہ تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے قدموں کو دین پر جما دیں گے. تو میں نے عرض کیا کہ 2 سبب ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ ہونے کے. ایک دین کی نصرت اور دوسرا بنیادی سبب ہے آپس کی اجتماعیت. فرمایا ید اللہ علی الجماعہ کہ اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے. اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے، افتراق کے ساتھ نہیں ہے. اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے. سمجھتے تھے اگر تم اجتماعیت کے ساتھ تھوڑا سا عمل کر لو تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے اور زیادہ عمل سے بہتر ہے. اور اگر تم افتراق کے ساتھ زیادہ عمل کر لو تو وہ اللہ کے یہاں سے مردود ہے. اللہ کے یہاں سے مردود ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت کا دستور یہ ہے کہ اس نے اجتماعیت والے اعمال میں برکت اور ترقی رکھی ہے. توجہ سے بات سننا. اجتماعیت والے اعمال میں برکت اور ترقی رکھی ہے. میں ایک بہت معمولی ضرورت کی مثال دیتا ہوں. یہاں تو لوگ سمجھتے ہیں نماز ان کے ساتھ پڑھنی یا ان کے ساتھ پڑھنی، مشورہ ان کے ساتھ کرنا یا ان کے ساتھ کرنا. جو قرآن نے جن اعمال کو اہمیت دی ہے یہ تو ان اعمال کو بھی اشتراک کے ساتھ کر لینے کو، ان اعمال کو بھی اشتراک کے ساتھ کر لینے میں سمجھتے ہیں کہ ہاں کام ہو جائے گا. میری بات توجہ چاہے گی بہت. ان اعمال کو اشتراک کے ساتھ کرنے پر بھی سمجھتے ہیں کام ہو جائے گا. حالانکہ ایک چھوٹی سی ضرورت پیٹ بھرنا کھانے سے جو ایک فطری تقاضا ہے. تو میری بات پوری توجہ سے سننا، ذرا بھی ادھر ادھر خیال نہ جاوے. دھیان سے بات سنو گے تو انشاءاللہ کسی نتیجے پر پہنچ جاؤ گے. ایک چھوٹی سی ضرورت، کیا؟ کھانا کھانا. ایک چھوٹی سی ضرورت کھانا کھانا. صحابہ کرام نے شکایت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن کھانا ہمیں کافی نہیں ہوتا، پیٹ نہیں بھرتا. کھانا ہمیں
کافی نہیں ہوتا. تو آپ نے کوئی وظیفہ نہیں بتلایا، جیسا آج کے لوگوں کا مزاج ہے کہ جی برکت نہیں ہے دکان میں، کوئی تعویذ دے دو. برکت نہیں ہے گھر میں، کوئی وظیفہ بتا دو، کوئی عمل بتا دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کوئی اس سوال پر کوئی ایسی دعا یا کوئی ایسا وظیفہ یا کوئی ایسا عمل نہیں بتلایا کہ جس سے تمہارے کھانے میں برکت ہو جائے. صحابہ نے شکایت یہ کی کہ ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن ہمیں کھانا کافی نہیں ہوتا. حدیث میں ہے آپ نے فرمایا لعلکم تسترقون، کہ تمہارے کھانے میں برکت اس لیے نہیں ہے اور تمہیں کھانا اس لیے کافی نہیں ہوتا کہ تم کھانا الگ الگ کھاتے ہوگے. کھانا الگ الگ کھاتے ہوگے. تمہارے کھانے میں اس لیے برکت اور تمہارے کھانے میں کھانا اس لیے کافی نہیں ہوتا تمہیں کہ تم الگ الگ کھاتے ہوگے. یہ آج کل کا فیشن ہے اور یہودیوں کا طریقہ ہے کہ ہر ایک کھانا اپنی پلیٹ میں لے کر کھائے. اور یہ جانوروں کا مزاج ہے کہ ایک جانور دو جانور ایک برتن میں نہیں کھا سکتے، لڑائی ہوگی. آپ اٹھا کے دیکھ لیں، سارے یہودیوں کے طریقے جانوروں کے طریقوں کے زیادہ قریب ملیں گے. یہ دیندار مسلمان ہر قسم کے لوگوں میں یہ بیماری شروع ہو گئی ہے. یہ بیماری شروع ہو گئی ہے. الگ الگ کھاؤ. ماں کی پلیٹ الگ، بیٹے کی پلیٹ الگ، بھائی کی پلیٹیں الگ الگ. ایک پلیٹ میں دو آدمی نہیں کھاتے. اس کو اس زمانے میں تو یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اس کو عیب اور گھن کی چیز سمجھتے ہیں. اس کو عیب اور گھن کی چیز سمجھتے ہیں. یہ کفر کا خاص مزاج ہے کہ الگ الگ رہو. یہ کفر کا خاص مزاج ہے کہ الگ الگ رہو. ایک دوسرے سے دوریاں نفرتیں پیدا کرنے کے لیے یہ مزاج بنایا گیا کہ الگ الگ کھاؤ. کیا کرو؟ الگ الگ کھاؤ تاکہ آپس میں محبتیں نہ ہوں، اجتماعیت نہ ہو. کا الگ الگ کھانے کا مزاج بنا. اس لیے آپ دیکھیں گے دعوتوں میں، گھر کے معمول کے کھانے میں الگ الگ سب کی پلیٹیں ہوں گی، اپنی اپنی پلیٹ میں لے کر کھاؤ. میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث کا مطلب اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا کہ آپ نے فرمایا لعلکم تسترقون، کہ تم کھانا الگ الگ کھاتے ہوگے. یہ تمہارے کھانے میں برکت نہ ہونے کی اصل وجہ ہے. اور وہ اس لیے مزاج بنایا گیا تاکہ ان میں آپس میں محبتیں نہ ہوں. ورنہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس مزاج کو توڑنے کے لیے اور آپس کی محبتوں کو بڑھانے کے لیے اتنا اہتمام کرتے تھے کہ ایک مرتبہ اللہ کے راستے سے ایک صاحب واپس آئے. اللہ کے راستے ایک صاحب واپس آئے، غزوے سے واپس ہوئے تو وہاں ان کا ہاتھ کٹ گیا. پہنچے سے ہاتھ کٹ گیا. آئے واپس، حضرت عمر سے ملاقات کی. آیا کہ ہاتھ میں ہے جی، وہ اللہ کے راستے میں تھا، وہاں یہ ہاتھ کٹ گیا. ابھی حضرت عمر سے ملاقات کر کے بیٹھے ہی تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھانے کا وقت ہو گیا. حضرت عمر کے یہاں کھانے کا وقت ہو گیا. فرمایا لاؤ دسترخوان لگاؤ. دسترخوان لگا، کھانا رکھا گیا. تو ان کا ہاتھ کٹا ہوا تھا. انہیں خیال ہوا کہ میرے کٹے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر یہ لوگ ذرا برا سمجھیں گے، گھن کریں گے اور میرے ساتھ کھانا پسند نہیں کریں گے. کیونکہ وہاں سے تھا نہیں کہ اس زمانے کے یہودیوں کی طرح الگ الگ پلیٹوں میں لے کے کھانا کھاویں.
ایک پیالہ کھانے کا درمیان میں رکھ دیا جاتا تھا بڑا، اور سب اس میں سے کھاتے تھے، سب اس میں سے کھاتے تھے۔ 10 قسم کے کھانے نہیں ہوتے تھے کہ 10 جگہ اتارے جائیں، ایک کھانا ہوتا تھا، ایک سالن ہوتا تھا۔ تو یہ جو ہاتھ کٹے ہوئے صاحب تھے، انہوں نے خیال یہ کیا کہ ان لوگوں کو میرے ساتھ کھانے سے ناگواری ہوگی، میرے ساتھ کھانا پسند نہیں کریں گے، لہذا وہ آہستہ سے پیچھے ہٹ کر غائب ہو گئے۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ یہ اپنے ہاتھ کی وجہ سے ہمارے دسترخوان سے اٹھ گیا ہے۔ حضرت عمر نے بلایا ان کو، بلا کے کہا یہاں بیٹھو دسترخوان پر، اور حضرت عمر نے قسم کھائی، کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی، جب تک تم اپنا کٹا ہوا ہاتھ اس کھانے میں نہیں گھما دو گے ہم میں سے کوئی کھانا نہیں کھائے گا، میں سے کوئی کھانا جب تک تم اپنا کٹا ہوا ہاتھ کھانے کی پیالے میں نہیں گھما دو گے ہم میں سے کوئی کھانا نہیں کھائے گا۔ جب میں نے قسم کھائی، کیا مزاج بنایا ہوگا۔ تو میں نے تو یہ بات حدیث اس لیے سنائی تھی لعلکم تسترقون کہ آپ نے سیدھی بات فرمائی فوراً کہ تمہارے کھانے میں بے برکتی کی وجہ وہ تمہارا کھانا الگ الگ کھانا ہے، کیونکہ جس برتن میں جتنا ہاتھ پڑیں گے اس برتن میں اتنی ہی زیادہ برکت ہوگی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے کہ جہاں سے لقمہ اٹھاتے ہیں وہاں سے کھانا نیچے سے ابلتا ہے۔ تو میں تو اس ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کی تھی کہ جب ایک پیٹ کی ضرورت کھانا، اس میں آپس کے اختلاف کی وجہ سے کھانا کافی نہیں ہوتا، تو پھر اتنے بڑے بڑے کام دعوت کے، عبادت کے، مشوروں کے، دین کے تقاضوں کو سوچ کر عمل کرنے کے، ان تو بڑے بڑے کام جو اولو العزم انبیاء کے کرنے کے ہیں، ان کاموں میں اللہ کی مدد اور برکت کیسے ہوگی جب تک آپس میں اجتماعیت نہ ہو۔ لو جی، جب ایک کھانے کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی اجتماعیت کے بغیر، تو اس کام میں کیسے مدد اللہ کی ہو جائے گی جس کام میں سارے باطل سے مقابلہ ہے، اگر کھانے میں اختلاف کی وجہ سے پیٹ نہیں بڑھ سکتا، اس میں اللہ کی مدد نہیں، تو پھر دین کے کاموں میں اور دین کے شعبوں میں آپس کے اختلاف سے اللہ کی نصرت اور برکت کیسے آ سکتی ہے؟ یہ تو بہت بڑے بڑے کام ہیں۔ کھانا تو ایک بہت چھوٹا سا کام تھا، ان بڑے بڑے کاموں میں اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ دو سبب ہیں غیبی نصرت کے، ایک اللہ کے دین کی دعوت، دوسروں کا عمل پر آمادہ کرنا، اور دوسرا سبب اللہ کی غیبی مدد کے آنے کا آپس کی اجتماعیت، آپس کی اجتماعیت۔ دیکھو توجہ سے بات سننا، آپس کی اجتماعیت کی بڑی برکتیں ہیں، اور جہاں اجتماعیت کا ماحول ہو کہ وہاں تو وہ جگہ تو زیادہ حقدار اور وہ جگہ تو زیادہ لائق ہے کہ وہاں رہا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں
اجتماعیت اور اشتراک، اجتماعیت اور اشتراک، ان دونوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے قرآن میں ایک واقعہ بیان فرمایا. بہت توجہ سے بات سننا. اشتراک اور اجتماعیت ان دونوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے قرآن میں ایک واقعہ بیان کیا، اور واقعی واقعہ سے پیش آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور قرآن میں یہ واقعہ ہمیشہ سے موجود. قرآن میں یہ واقعہ ہمیشہ سے موجود. میری بات توجہ چاہے گی. واقعہ پیش آیا آپ کے زمانے میں، قرآن میں ہمیشہ سے موجود، قرآن میں ہمیشہ سے موجود. اور اللہ تعالیٰ نے اجتماعیت اور اشتراک اس کو سمجھانے کے لیے مسجد اور اس کے مقابلے میں مندر بیان نہیں کیا، مسجد اس کے مقابلے میں گرجا بیان نہیں کیا. اجتماعیت اشتراک کو بتانے کے لیے مسجد کے مقابلے میں کنیسہ بیان نہیں کیا. میری بات توجہ چاہتی ہے بہت. کہ بھائی یہ مسجد ہے، اجتماعیت کی جگہ ہے، یہ مندر ہے، یہ اشتراک کی جگہ ہے. یہ مسجد ہے، اجتماعیت کی جگہ ہے، یہ کنیسہ ہے، اشتراک کی جگہ ہے. نہیں، بلکہ اجتماعیت اور اشتراک اس کو بتانے کے لیے دونوں جگہ مسجد کا ذکر کیا. دونوں جگہ دیکھو، میری بات جا کے سننی پڑے گی. دونوں جگہ مسجد کا ذکر ہے، دونوں جگہ مسجد کا ذکر. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اشتراک کی نحوست اور اجتماعیت کی برکتیں اور اجتماعیت میں تربیت اور طہارت اور اجتماعیت میں دلوں کے اندر تقوی اور صفات کا پیدا ہونا بیان کیا. عجیب قرآن نے انداز سے بیان کیا اس کو. دو مسجدیں قرآن نے بیان کی ہیں. ایک مسجد قباء، جو کہا یہ قباء کی مسجد یہ سب سے پہلی مسجد ہے، سب سے پہلی مسجد ہے. اللہ اکبر. مسجد قباء بیت اللہ کے بعد پہلی مسجد ہے. مسجد نبوی سے ہی پہلے، مسجد نبوی سے بھی پہلے، مسجد نبوی سے ہی پہلے، مسجد نبوی سے ہی پہلے مسجد. اور اللہ نے قرآن میں اس مسجد کو بیان کیا اور یہ فرمایا کہ یہ تقوی والی مسجد ہے. اس کی بنیاد تقوی پر ہے، اس کی بنیاد تقوی پر ہے. فرمایا لمسجد اسست علی التقوی، یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے. من اول یوم، پہلے دن سے. کیونکہ مسجد قباء میں ایسے لوگ تھے جو طہارت اور پاکی کو بہت پسند کرتے تھے، کیونکہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ یہ مسجد قباء، اس میں لوگ پاکی بہت حاصل کرتے ہیں، پاکی کو اختیار کرتے ہیں، اور اللہ اچھی طرح پاکی حاصل کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں. تو آپ نے پوچھا، اے قباء والوں تم کیا کرتے ہو؟ پاکی تو بہرحال سبھی
سبھی پاک ہے، ایسا تو ہے نہیں نعوذ باللہ کہ مسلمان پیشاب کے قطروں سے یا ناپاکی سے نہ بچتا ہو. اس لیے کہ سب سے زیادہ عذاب قبر جو ہوتا ہے وہ پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے. آپ نے قبرستان کو دیکھ کے فرمایا کہ ان قبر والوں کو جو عذاب ہو رہا ہے صرف اس لیے کہ پیشاب کے قطروں سے بچتے نہیں تھے، صرف اس لیے عذاب ہو رہا ہے. عذاب قبر کی سب سے بڑی وجہ یہ بتائی کہ پیشاب کے قطروں سے احتیاط نہیں کرتے تھے، اچھی طرح سے استنجا نہیں کرتے تھے، وہ عذاب قبر کی وجہ بتائی. تو آپ کو خیال یہ تھا کہ پاکی تو سبھی اختیار کرتے ہیں، پاکی تو سبھی اختیار کرتے ہیں. اس میں پاکی کے حاصل کرنے میں قبا والوں کی تعریف کیوں کی؟ قبا والوں کی تعریف کیوں کی؟ اس نے پاکی تو سبھی حاصل کرتے ہیں. قبا والوں کی کیا خاصیت ہے؟ بلایا آپ نے ان کو اور بلا کے اے قبا والو، اللہ تعالی قرآن میں تمہاری پاکی کی تعریف کر رہے ہیں. یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ وہ بہت اچھی طرح پاکی حاصل کرتے ہیں. آخر تم کیا کرتے ہو؟ آپ نے بلا کر پوچھا. انہوں نے کہا قبا والوں نے کہ ہم استنجے میں ڈھیلا بھی استعمال کرتے ہیں، پانی بھی استعمال کرتے ہیں. ڈھیلا بھی استعمال کرتے ہیں، پانی بھی استعمال کرتے ہیں، دونوں چیزیں، ایک نہیں بلکہ دونوں چیزیں. پہلے ہم ڈھیلے سے استنجے کو سکھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد پانی بھی استعمال کرتے ہیں. اچھی طرح پاکی حاصل کرتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ اس صفت کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ان کی، کہ جہاں بھی لوگ تقوی والے، اللہ سے ڈرنے والے، ظاہری طور پر پاکیزگی حاصل کرنے والے، باطنی طور پر بھی اپنے دل کو حسد سے، غیبت سے اور کھپٹ اور کینے سے پاک رکھنے والے لوگ جمع ہوں گے. اللہ تعالی نبی کو فرما رہے ہیں احق ان تقوم فیہ. میری بات توجہ سننا بہت، کہ نبی جی آپ کو چاہیے کہ آپ قبا کی مسجد میں جایا کریں اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھا کریں. آپ زیادہ حقدار ہیں یا آپ کو زیادہ چاہیے؟ تاکید کے لیے فرمایا احق ان تقوم فیہ. یہ نہیں فرمایا کہ آپ نماز پڑھ لیا کریں وہاں، میں احق ان تقوم فیہ، کہ آپ کو چاہیے کہ آپ ضرور قبا جائیں. اس لیے فرمایا کہ جو آدمی اپنے گھر سے پاکی حاصل کرے اور قبا میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ لے، اس کو عمرے کا ثواب ہے. عمرے کا ثواب، عمرے کا ثواب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، حالانکہ اسلام پھیل چکا، مسجد نبوی کی فضیلت مسجد حرام کے بعد سب سے زیادہ، پھر بھی فرما رہے کہ آپ قبا کی مسجد میں جایا کریں. اس لیے کہ وہاں کے لوگوں میں 2 صفتیں ہیں. ایک تو طہارت، جیسے میں نے عرض کیا، دوسرے میں اجتماعیت. پھر اصل بات یہ ہے کہ یہ مسجد پرانی مسجد ہے، یہ مسجد پرانی مسجد ہے. اس کے بارے میں تو فرمایا احق ان تقوم فیہ، کہ آپ یہاں عبادت ضرور کیا کریں، آپ یہاں عبادت ضرور کیا کریں. یہ تو ہے اس مسجد کی خاصیت. اس کے مقابلے پر ایک دوسری مسجد، دیکھو میری بات توجہ سننا، وہ بھی مسجد، اس کا نام مسجد قباء، تقوی والی مسجد.
اور دوسری مسجد بنائی افتراق کے لیے، تفرقہ پیدا کرنے کے لیے، اس کا نام مسجد ضرار، اس کا نام مسجد ضرار۔ ضرار جو ہے وہ ضرر نقصان سے ہے۔ ارے مسجد سے کوئی نقصان ہوگا؟ اور مسجد کو افتراق کے لیے بنائی جاتی ہے؟ مسجد تو عبادت کے لیے، ذکر و تلاوت کے لیے، دعوت، اعمال دعوت کے لیے، بلکہ کتنے فضائل مسجد کے احادیث میں کہ جو آدمی دنیا میں ایک مسجد بنائے گا اس کے لیے اللہ تعالی نے جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیا، بنائیں گے نہیں بلکہ بنا دیا۔ جو آدمی دنیا میں مسجد بنائے اللہ نے اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا۔ اتنا یقینی تھا، اتنا یقینی کہ جب مسجد نبوی کی توسیع کا وقت آیا، مسجد نبوی کو بڑھانے لگے تو حضرت عباس کا مکان آ گیا مسجد میں۔ کس کا؟ حضرت عباس کا مکان مسجد میں آ رہا تھا۔ مسجد بڑھاویں تو ان کا مکان مسجد میں آ گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ عباس یہ مسجد کی توسیع ہو رہی ہے، اپنا مکان مسجد کو دے دو۔ عباس نے کہا کہ نہیں، میں تو نہیں دیتا، میرا مکان ہے، میں تو نہیں دیتا، میرا مکان ہے۔ کیسے عباس؟ جو تم قیمت چاہو لے لو، ہم تم سے خرید لیتے۔ اگر تمہارا ارادہ مسجد کو اپنا مکان مسجد کے لیے دینے کا ارادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تمہاری اتنی چیز ہے، تمہیں اختیار ہے، مگر ہم تم سے خرید لیتے ہیں، جو تم چاہو قیمت لگا لو، وہ قیمت میں دے دیں۔ حضرت عباس نے کہا نہیں، میں بیچوں گا بھی نہیں، میں بیچوں گا بھی نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا اے عباس، اگر تم یہ مکان مسجد کے لیے دے دو تو میں تمہارے لیے جنت کے درمیان میں مکان کی ضمانت لیتا ہوں۔ یہ ایسا یقین تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے جنت کے درمیان میں مکان کی ضمانت، میری ذمہ داری ہے۔ حضرت عباس نے کہا کہ جنت میں تو اللہ تعالیٰ جنت مجھے دے ہی دیں گے، مجھے تو مکان نہیں دینا، مجھے مکان کیا کریں؟ حضرت نے فرمایا اچھی بات ہے، اگر ایسا ہی ہے تو پھر ایسا کریں کہ آپ اس مسئلے میں میرے اپنے درمیان کسی تیسرے کو سالس بنا لیں، اس کے سامنے بات رکھ دیتے ہیں، جو فیصلہ وہ کرے۔ ہر بات نے کہا یہ مجھے منظور ہے۔ تو بھائی ابن کعب سید القراء انہیں فیصلہ بنایا گیا کہ بھائی ہمارا یہ جھگڑا ہے اور آپ جو فیصلہ کریں ہمیں منظور ہے۔ دونوں اس پر راضی ہو گئے، دونوں اس پر راضی ہو گئے، دونوں اس پر راضی ہو گئے۔ انہوں نے اپنی بات رکھی کہ بھائی مسجد کی تعمیر، مسجد تنگ ہو رہی ہے، جماعتیں آنے لگی ہیں، وفود آنے لگے ہیں، جی ہاں مرکز کی توسیع ہونی ہے، مرکز کی توسیع ہونی ہے، جماعتیں زیادہ آ رہی ہیں، کام بڑھ گیا ہے، ان کا مکان مسجد میں آ رہا ہے، نہ یہ بیچنے کو تیار ہیں، نہ یہ ہدیہ کرنے کو تیار ہیں، نہ یہ اس کے بدلے میں جنت میں لینے کو تیار ہیں۔ کیا کہتے جو آپ فیصلہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا فیصلہ تو یہ ہے کہ جس طرح بھی ہو یہ مکان مسجد کو دے دینا چاہیے۔ اس پر حضرت عباس نے کہا ہاں اب ٹھیک ہے۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ تم کسی کو کسی چیز کے لیے مجبور نہ کرو، ورنہ ایسا کہاں ہو سکتا ہے کہ مسجد نبوی کی توسیع ہو حضرت عباس اپنا مکان نہ دے۔ وہ تو ایک ضابطے کی چیز کرنا چاہتے تھے، ایک ضابطے کی چیز، ضابطے کی چیز ہونی چاہیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اتنا یقین تھا اس زمانے میں کہ کوئی آدمی اگر اللہ کا گھر بنائے دنیا میں تو اللہ تعالیٰ اللہ نے اس کے لیے جنت میں گھر
بنا دیا, اس کے لیے اللہ نے جنت میں گھر بنا دیا. تو میں نے عرض کیا کہ مسجد کے بنانے کے اتنے فضائل, لیکن ان لوگوں نے مسجد بنائی, ان لوگوں نے مسجد بنائی, لیکن مسجد بنائی, وہ مسجد بنائی انہوں نے مسجد کے مقابلے پر اختلاف کے لیے, مسلمانوں کے درمیان تفریق اور مسلمانوں کے درمیان ہٹن پیدا کرنے کے لیے, اور مسلمانوں کے درمیان آپس میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے چند لوگ, حدیث میں ہے, روایت میں ہے, چند لوگ وہ اپنی جگہ سے الگ ہو گئے, انہوں نے ایک مسجد الگ بنا لی اور یہ کہا کہ بھئی ہم تو یہاں رہ کر کام کریں گے. قرآن میں ہے انہوں نے کیوں بنایا الگ جگہ, کہ انہوں نے الگ جگہ بنائی تھی ایمان والوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے. سنو قرآن کی بات, تفریقاً بین المؤمنین, تفریقاً بین المؤمنین, ایمان والوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے الگ مسجد تعمیر کی. یہ نہیں کہ انہوں نے نعوذ باللہ کوئی مندر یا کوئی گرجا بنایا ہو کہ بھئی یہاں الگ جمع ہو, یا یہ کہ تم اسلام سے نکل کر اس مذہب پر آ جاؤ, ایسا نہیں, بلکہ قرآن نے مسجد کا ہی لفظ استعمال کیا ہے. قرآن نے مسجد کا ہی لفظ استعمال کیا, اور مزید قرآن نے یہ کہا کہ ان لوگوں نے اس مسجد کے بنانے میں ارادہ بھی نیک کیا ہے. ارے سنو تو صحیح, ارادہ بھی نیک, کہ بھئی ہمارا تو نیک ارادہ ہے, ہمارا تو نیک ارادہ ہے. ان اردنا الا الحسنى, قرآن کہہ رہا ان اردنا الا الحسنى, کہ ہمارا تو الگ مسجد بنانے سے نیک ارادہ ہے, ہم کام کرنا چاہتے ہیں, ہمارا نیک ارادہ ہے. قرآن نے بھی خوب بیان کیا, تفریق کے لیے مسجد بنائی اور اچھا ارادہ ہے, اچھا ارادہ ہے. چنانچہ انہوں نے الگ مسجد بنائی, وہ مسجد نبوی سے کٹ کر الگ جمع ہونے لگے, اور کام یہ تھا ان کا کہ وہ مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے. تو اللہ نے فرمایا قرآن میں اپنے نبی سے کہ نبی جی آپ ہرگز وہاں مت جائیے گا, لا تقم فیہ ابدا, کبھی وہاں قدم مت رکھنا, کبھی وہاں قدم مت رکھنا, لا تقم فیہ ابدا. ہاں وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر ہے, مسجد قباء, وہاں آپ ضرور جایا کریں. سنو, دونوں مسجدیں, یہ مسجد تقوی کی بنیاد پر قباء کی, وہ مسجد تفریقی کی بنیاد پر, وہ مسجد تفریقی کی بنیاد پر, یہ مسجد تقوی کی بنیاد پر. فرق دیکھو, کہا کہ یہاں ہرگز قدم مت رکھنا, ہرگز مت جانا, حالانکہ وہ بھی مسجد ہے. یہ نہیں کہ بھئی چلو ہم 1.5 اینچ کی الگ بنا لیں گے, نہیں. اگر تفریقی کی بنیاد پر مسجد بھی بنا دے گا تو اللہ ناراض ہوں گے, اور اگر اجتماعیت کی بنیاد پر کوئی کمرہ کوئی مصلی بنا لے گا تو اجتماعیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس میں بھی خیر و برکت ڈال دیں گے. اب سنو کیا ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ یہ الگ مسجد بنا کر یہاں جمع ہو رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نوجوانوں کو بلایا, ان سے کہا کہ لو لکڑیاں جمع کرو, لکڑیاں ایندھن جمع کرو, اور اس مسجد کو آگ لگا دو جا کر جو مسجد الگ بنائی گئی ہے.
گئے نوجوان، آپ کا حکم تھا، لکڑیاں اکٹھی کی بہت ساری، چاروں طرف اس مسجد کے لکڑیاں لگائیں اور آگ لگائی، وہ ساری جل کے ختم ہو کے مسجد ختم ہو گئی جل کے. وہ سب وہاں سے بھاگے، سب منتشر ہو گئے، جگہ خالی ہو گئی، جگہ مسجد کی خالی ہو گئی، جگہ گھیر کے بنائی تھی ختم ہو گئی. آپ نے فرمایا، ایک صحابی سے فرمایا عاصم بن زید کہ بھائی دیکھو تمہارے پاس مکان نہیں ہے، تمہیں گھر کی دقت ہے، یہ جگہ خالی پڑی ہے، پلاٹ یہاں تم اپنا گھر یہاں بنا دو. کہنے لگے یا رسول اللہ میں یہاں اپنا گھر بنا لوں؟ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں یہاں گھر بناؤں اپنا، ہمیشہ یہاں رہوں گھر بنا کے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہے کہ یہاں قدم مت رکھنا. زمین کا وہ ٹکڑا جہاں لوگ تھوڑی دیر کے لیے اشتراک کے واسطے جمع ہو گئے تھے، میں وہاں ہمیشہ رہوں، اور اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کبھی قدم مت رکھنا. آپ سوچئے، تھوڑے وقت کے لیے لوگ جمع ہو مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے. اللہ تو کہہ رہے لا تقم فیہ ابدا کہ یہاں ہرگز قدم مت رکھنا، اور آپ مجھے کہہ رہے میں یہاں گھر بنا کے یہاں رہوں. نہیں جینی چاہیے یہ جگہ. اس صحابی نے اس کے لینے سے پھر یہ عرض کیا کہ ایک اور صحابی، میرے پاس تو ایک مکان کا انتظام ہے، اگرچہ مکان دور ہے لیکن میرے پاس تو مکان ہے، لیکن ایک اور صحابی ہیں جن کے پاس بالکل بھی کوئی مکان نہیں ہے اور وہ مجھ سے زیادہ محتاج ہیں، آپ یہ زمین ان کو دے دیجیے. آپ نے ان کو بلایا، فرمایا کہ بھائی یہ زمین تم لے لو، یہاں تم گھر بنا لو اپنا. وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے وہاں گھر بنا لیا، میں نے وہاں اپنا گھر میں نے وہاں بنا لیا، آپ کے حکم تھا، آپ نے کہا میں نے بنا لیا. یہ صحابی فرماتے ہیں میں جب تک اس مکان میں رہا بے اولاد رہا، جب اس مکان میں رہا بے اولاد رہا، جب تک اس مکان میں رہا بے اولاد رہا، مجھے اولاد نہیں ہوئی. اور کہتے ہیں کہ اس مکان میں اتنی وحشت تھی کہ کسی کبوتر نے کبھی میرے مکان میں گھونسلہ نہیں بنایا. حالانکہ آپ جانتے ہیں ذرا کھڑکی کھلی رہ جائے تو روشن دان کھلا رہ جائے تو چڑیاں کبوتر اندر بنا دیتے نا گھونسلہ اندر دینے کے لیے. کہتے ہیں کسی پرندے نے میرے گھر میں گھونسلہ نہیں بنایا، یعنی جانور بھی اس جگہ سے وحشت کرتے تھے، جانور بھی اس جگہ سے وحشت کرتے تھے، جانور بھی. کسی نے اس گھر کے اندر گھونسلہ نہیں بنایا. پھر کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ مرغیاں میرے گھر میں تھیں، انڈے جمع ہو گئے تھے، تو میں نے چاہا کہ مرغی کے نیچے انڈے رکھوں تاکہ اس سے بچے پیدا ہوں، تو کبھی کسی مرغی نے ایک بچہ بھی نہیں نکالا. اللہ، یہ وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ کسی مرغی نے بچہ نہیں نکالا اور کسی کبوتر نے انڈا نہیں دیا، اور میں جب تک اس مکان میں رہا میں بے اولاد رہا. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. کہ اللہ تعالی فساد کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ افتراق کا یہ اثر پڑا. حالانکہ مسجد کے نام سے جگہ بنی تھی، مسجد کے نام سے جگہ بنی تھی اور نیک ارادے سے جگہ بنائی تھی، نیک ارادے سے جگہ بنائی تھی اور مسجد کے ارادے سے جگہ بنائی تھی. مسجد اس کا نام مسجد رکھا تھا، لیکن اس کا اثر یہ پڑا کہ ایک تو
اللہ نے نبی کو حکم دیا آپ ہرگز وہاں قدم نہ رکھیں، اور فساد کا یہ اثر پڑا کہ نہ کبھی وہاں کبوتر نے گھونسلہ بنایا، نہ کسی مرغی نے بچہ نکالا، یہ خود بے اولاد رہے، یہ قرآن نے بیان کیا۔ وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، يُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کہ انسانی نسلیں بھی منقطع ہو جاتی ہیں اختلاف کی وجہ سے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ مسلمان کے افتراق کا اثر جانوروں پر پڑتا ہے، مسلمان کے افتراق کا اثر جانوروں پر پڑتا ہے، مسلمان کے افتراق کا اثر جانوروں پر بھی پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو جگہ مسجد کے نام سے لی جائے اور مسجد بنائی جائے تفریق کے لیے، وہاں جانور بھی گھونسلے بنانے کو تیار نہیں، اور مرغی کے انڈوں تک متاثر ہو رہے ہیں اس افتراق کی وجہ سے۔ میں نے جو واقعات کیے دو، ایک تو یہ سب سے بڑا کام کہ یہاں رہ کر کام کریں، اس میں کیسے مدد ہوگی جب ایک کھانے کی ضرورت میں بھی برکت نہ ہو، الگ الگ کھانے کی وجہ سے، الگ الگ، آپ الگ کھاؤ ہم الگ کھائیں، آپ الگ کھاؤ ہم الگ کھائیں۔ اگر کھانے کی میں اجتماعیت نہیں تو برکت نہیں، تو لو جی، اگر کھانے کی دعوت میں اجتماعیت نہیں تو برکت نہ ہوگی، اگر دین کی دعوت میں اجتماعیت نہیں تو کہاں سے نصرت اور برکت ہوگی؟ سمجھ بات؟ تو ہم نے عرض کیا کہ دو سبب ہیں اللہ کے، لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت، شیطان کی آواز نکالا کریں جمائی میں، لا حول ولا قوت، سنو غور سے۔ تو میں نے عرض کیا دو سبب ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد کے، ایک تو یہ کہ تم اس کے دین کے مددگار بنو، ایک تو تم اس کے دین کے مددگار بنو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اجتماعیت کے ساتھ ہے۔ ید اللہ علی الجماعت، جماعت، یہ کہیں کہ جماعت جسموں کے جمع ہونے کو نہیں کہتے، جماعت جسموں کے جمع ہونے کو نہیں کہتے۔ کہاں اجسام جمع نہیں ہے؟ آپ بازار میں جاؤ تو چلنے کو جگہ نہیں، آپ ٹرینوں میں جاؤ تو بیٹھنے کو جگہ نہیں، 3-3 2 گھنٹے لوگ بسوں میں کھڑے کھڑے سفر کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے، تو کیا آپ ان سارے مجموعوں کو دیکھ کر کہیں گے اجتماعیت ہے؟ اجتماعیت جو ہوتی ہے، اجتماعیت کے لیے اطاعت شرط ہے، اجتماعیت کے لیے اطاعت شرط ہے، اجتماعیت کے لیے اطاعت شرط ہے۔ 1 لاکھ آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع، سجدہ، قومہ، قاعدہ، جلسہ، سارے کام ایک ساتھ کر رہے ہیں۔ سنو غور سے، 1 لاکھ آدمی ہیں، نماز 1 لاکھ آدمی پڑھ رہے ہیں، سارے کام ایک ساتھ ہو رہے ہیں، لیکن یہ 1 لاکھ آدمی بغیر کسی امام کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ جماعت ہو رہی، آپ کہہ سکتے جماعت ہو رہی؟ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جماعت ہو رہی ہے۔ ہاں 1 لاکھ آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کی سب کی نماز انفرادی ہے، اگرچہ یہ رکوع سجدے ساتھ کرتے ہوں، اگرچہ رکوع سجدے ساتھ کر رہے ہوں، تب بھی ان کی نماز کیسی ہے؟ انفرادی ہے یا افراد ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہاں ایک امام ایک مقتدی، ایک امام، صرف 2، ایک امام ایک مقتدی نماز پڑھ رہے تھے مسجد کے باہر کے صحن میں، مسافر تھے، اور لوگ داخل ہو گئے۔ حکم یہ ہے کہ الگ نماز نہ کرو، بلکہ اسی آدمی کو پیچھے کھینچ لو صف میں اور اسی نماز میں شریک ہو جاؤ۔ نہیں آ رہی بات؟ ارے بھائی آ جاؤ جماعت ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، حالانکہ کتنے آدمی ہیں اس میں؟ صرف 2 آدمی ہیں، 2
وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جماعت ہو رہی ہے، ایک امام ایک مقتدی، ایک امام ایک مقتدی ہے تو لوگ کہتے ہیں جماعت ہو رہی ہے۔ اگر 1,00,000 آدمی نماز پڑھیں امام کے بغیر تو اس کو جماعت نہیں کہا جائے گا، اس کو جماعت نہیں کہا جائے گا، جماعت ہوگی، جماعت نہیں ہے، امام نہیں ہے تو اگر 1,00,000 آدمی نماز پڑھتے ہوں تو یہ جماعت نہیں ہے۔ جماعت جو ہے وہ تو اجتماعیت کا نام جماعت ہے، بھیڑ کا نام جماعت نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا آپ دیکھ لیں کتنی بھیڑ، اتنا چلنے کو جگہ نہیں، بیٹھنے کو جگہ نہیں، کیا آپ کہیں گے جماعت ہے؟ نہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اجتماعیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، اور اجتماعیت کہتے ہیں قلوب کے جمع ہونے کو، اجتماعیت کہتے ہیں قلوب کے جمع ہونے کو اجتماعیت کہتے ہیں، قلوب کے جمع ہونے کو اجتماعیت کہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ہر اس چیز سے بچو جس سے اختلاف کی بو آتی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک ایسے شخص کو جس نے بڑی عبادتیں کی ہیں، بڑے نیک اعمال کیے ہیں، کوئی عمل چھوڑا نہیں، اللہ کی رضا والا کوئی عمل چھوڑا نہیں، ہر وہ کام کیا جس سے اللہ راضی ہوں، لیکن ان سارے نیک اعمال کے باوجود جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ان سارے نیک اعمال کے باوجود جہنم میں ڈال دیا جائے گا، صرف اس لیے کہ اس نے ایک ایسا جملہ کہہ دیا تھا جس سے مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا ہو، درمیان تفریق پیدا ہو، ایک جملہ ایسا کہہ دیا تھا جس سے مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا ہو جائے، ایک جملہ ایسا کہہ دیا تھا۔ یہ اعلیٰ عبادات، یہ اعلیٰ اذکار، یہ اعلیٰ قسم کے اعمال کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا کہ اس کی زبان سے ایک ایسا جملہ نکل گیا تھا جس سے مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا ہو گئی۔ لیکن ایک شخص ہوگا جس نے بڑے گناہ کیے ہوں گے، ہر وہ کام کیا ہوگا جسے جہنم کا مستحق ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں پہنچائیں گے۔ وہ اسے حیرت ہوگی کہ میں نے تو کوئی ایسا عمل کیا ہی نہیں تھا جس سے میں جنت میں داخل کیا جاتا، کیا وجہ ہوئی؟ اللہ تعالیٰ اس کی زبان کے ایک ایسے بول کی وجہ سے جس سے امت کے درمیان اجتماعیت پیدا ہو گئی، امت کے درمیان اجتماعیت پیدا ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس ایک جملے کی وجہ سے، حدیث میں آتا ہے کہ آدمی بولنے سے پہلے سوچتا نہیں کیا بول رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اپنی زبان سے ایک بات کہتا ہے اور وہ اس بات کو بہت ہلکا اور معمولی سمجھتا ہے، یہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں، یہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں، ہم نے کہہ دیا یوں، یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ نہیں جانتا آدمی کہ وہ اس کی نظر میں یہ بات بہت چھوٹی ہے، مگر یہ ایک جملہ ایسا ہے کہ یہ اس کو جہنم کی گہرائی تک پہنچا دیتا ہے۔ بعض مرتبہ آدمی اپنی زبان سے ایک بات نکال لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو کوئی بہت اچھی بات نہیں، یہ تو کوئی بہت اچھی بات نہیں، ہاں اچھی بات ہے مگر کوئی بہت اچھی بات نہیں، لیکن اللہ جانتے ہیں کہ اس اچھی بات کا کیا اثر ہے اور اس اچھی بات سے کیا خیر وجود میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ایک جملے کی وجہ سے اس کو جنت کے اعلیٰ درجات تک پہنچا دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے مسلمان ایک لفظ بول دیتا ہے اپنی زبان سے اور وہ نہیں جانتا کہ اس نے کیا کہہ دیا، اللہ تعالیٰ اسے ایک بول کی وجہ سے اس سے قیامت تک کے دن کے لیے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور آدمی اپنی زبان سے ایک لفظ نکال دیتا ہے، وہ نہیں جانتا کہ وہ کیا کہہ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ایک جملے کی وجہ سے اس سے قیامت تک کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ ہم اصل میں کیا بتاؤں، ہم نے اپنے اپنے ذہنوں میں ہر آدمی کا ایک مقام اور اس کا ایک درجہ اپنے ذہن میں سوچ لیا ہے۔ میری بات توجہ سننا، جو مالدار ہیں ہم انہیں عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، جو
مالدار ہیں ہم انہیں. مالداروں کو عزت کی نظر سے وہی شخص دیکھتا ہے جس کا دل فقیر ہوتا ہے. جس کا دل فقیر ہوتا ہے نا وہ مالداروں کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہے. یہ مالداروں کو عزت کی نظر سے دیکھنا یہ آدمی کے دل کے فقر کی علامت ہے. یہ دل کے فقر کی علامت ہے کہ مالداروں کو عزت کی نظر سے دیکھے کہ ہاں عزت ان کے پاس ہے. حالانکہ جب دنیا اللہ کی نظر میں ذلیل ہے تو مالدار اللہ کی نظر میں عزیز کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ ہم ظاہری طور پر دیکھ کر ہر ایک دوسرے کے بارے میں اس کے مقام کا فیصلہ کر لیتا ہے. ہاں بھائی یہ اس درجے کا ہے، وہ اس درجے کا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے. حالانکہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی اپنے بارے میں غور کرے کہ اس کا اللہ کے یہاں کیا درجہ ہے. اس کا اللہ کے یہاں کیا درجہ ہے. دوسرے کے درجات کو چھوڑے، پہلے اپنے بارے میں فیصلہ کرے کہ اس کا اللہ کے یہاں کیا درجہ ہے. اور لوگ تو سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کس کا کیا درجہ ہے. ارے یہ کیا بات ہوئی؟ اگر مرنے کے بعد پتہ چلا کہ آپ کے کیا درجہ ہے تو وہاں تو عمل کا موقع ہوگا نہیں کہ آپ اس وقت عمل کر کے اپنا درجہ بڑھا لیں. میری بات توجہ سن رہے نہیں؟ یہ سو رہے. تو یہ کہنا کہ میاں وہ تو مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کس کا کیا درجہ ہے. ارے ضرورت تو اس وقت ہے معلوم ہونے کی. ضرورت تو اس وقت ہے نا معلوم ہونے کی. ارے سنو تو صحیح، ضرورت تو اس وقت ہے دنیا میں کہ دنیا میں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا اللہ کے یہاں کیا درجہ ہے. اگر مرنے کے بعد پتہ چلا اور وہاں پتہ چلا کہ جی درجہ بالکل صفر ہے تو وہاں تو عمل کا وقت ہے نہیں. ہاں تو عمل کا وقت آپ جانتے ہیں نا، ہر آدمی کو سفر کرنے سے پہلے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ٹکٹ کون سے درجے کا ہے. بھائی ایسا ہی ہے نا. میں اپنی بات کو آسان کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ سمجھانا مشکل مجھے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ جہاز سے سفر کریں، ٹرین سے کریں، آپ کو سفر سے پہلے ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا ٹکٹ کون سی کلاس کا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ کیوں بھائی یہ جہاز میں گھستے ہوئے بھائی کہاں بیٹھنا ہے نا، وہ تو آپ کو فیصلہ پہلے معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ آپ کا جہاز میں کون سا درجہ ہے. ہاں یہ تھوڑی ہے کہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا بھائی کس کا کیا درجہ ہے. اس کا فیصلہ تو مرنے سے پہلے ہوگا. اب ہمیں اس دنیا میں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا اللہ کا کیا درجہ ہے؟ ہاں یہ بہت آسان ہے. یہ فرمایا حدیث میں کہ جو شخص دنیا میں اپنی زندگی میں یہ جاننا چاہے، دنیا میں رہتے ہوئے زندگی میں جاننا چاہے کہ اس کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے، وہ یہ دیکھ لے کہ اس کا اللہ کی مخلوق میں کیا مقام ہے. تمہارا پڑوسی کے ساتھ، تمہارے متعلقین کے ساتھ، تمہارے رشتے داروں کے ساتھ کیا معاملہ ہے. بہت آسان ہے. اگر تمہارے پڑوسی کے ساتھ، تمہارے دوستوں کے ساتھ، تمہارے متعلقین کے ساتھ، ان کے ساتھ تمہارے تعلقات اچھے ہیں تو اگر تم اللہ کے یہاں مقبول ہو، اور اگر تمہارے مخلوق کے درمیان کے تعلقات بگڑے ہوئے ہیں تو اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا خالص کا معاملہ بگڑا ہوا ہے. صاف ہے کہ جو آدمی دنیا میں رہ کر اللہ کے یہاں اپنا مقام اور مرتبہ جاننا چاہے وہ یہ دیکھ لے کہ اس کا مخلوق میں کیا مرتبہ ہے. کیا آسان بات. اور لوگ کہتے ہیں تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کیا درجہ ہے. تو میں نے عرض کیا کہ بہت سے لوگوں کو لوگ کوئی حیثیت، کوئی درجہ نہیں دیتے کیونکہ ان کے ظاہر کو دیکھتے ہیں.
ان کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، ان کے ظاہر کو دیکھتے ہیں. حالانکہ حدیث میں آتا ہے رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لا برہ. بہت سے ایسے لوگ جنہیں دروازے دھکے دے دیے جاتے ہیں، بکھرے بالوں والے ہیں، پراگندہ حال ہیں، دیکھنے سے بے حیثیت معلوم ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا ان کا مقام یہ ہے کہ اگر کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں قسم سے بری کر دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ان کے کہنے کی لاج رکھ کر ان کے کہنے کے مطابق کر دیتے ہیں. ان کا اللہ کے یہ مقام ہوتا ہے. اللہ ان کو ان کی قسم سے بری کر دیتے ہیں. ظاہر میں وہ بے حیثیت ہوتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ جب آدمی کسی مسلمان کو، جب کوئی شخص کسی مسلمان کو مسلمان ہونے کی نظر کے علاوہ سے دیکھتا ہے، جب کوئی شخص کسی مسلمان کو مسلمان ہونے کی نسبت کے علاوہ سے دیکھتا ہے، ہماری بات سمجھ آ رہی؟ جب آدمی کسی مسلمان کو اس کے مسلمان ہونے کی نسبت اس کے علاوہ سے دیکھتا ہے تو پھر یہ مسلمان کی کو ذلیل کیے بغیر یا مسلمان کو بے حیثیت سمجھے بغیر رہ نہیں سکتا. ہماری بات توجہ چاہتی ہے بہت. مسلمان کو صرف مسلمان ہونے کی نسبت سے دیکھو، مسلمان کو، کیونکہ اس سے بڑی کوئی نسبت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی نسبت نہیں، اس سے بڑی کوئی نسبت نہیں ہے. کیونکہ دو ہی نسبتیں ہیں دنیا میں، یا مسلمان یا کافر. دنیا میں دو ہی نسبتیں ہیں، یا کافر ہے یا مسلمان ہے. سارے مسلمان جنت کی طرف منسوب ہیں، سارے کفار جہنم کی طرف منسوب ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ جی ہاں، سمجھنا چاہیے بات کو. کسی مسلمان کو اسلام کی نسبت سے ہٹ کر دیکھنا اس کی گنجائش نہیں ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے. کیونکہ سب سے بڑی نسبت کیا ہونا ہے؟ مسلمان ہونا. مسلمان ہونا سب سے بڑی نسبت ہے. اللہ اکبر. میں کیا بتاؤں، مسلمان ہونا تو کعبے سے بھی بڑی نسبت ہے. مسلمان ہونا تو کعبے سے بھی اونچی نسبت ہے. مسلمان ہونا تو کعبے سے بھی اونچی نسبت ہے. مسلمان ہونا کعبے سے بھی اونچی نسبت ہے. آپ نے کعبے کو مخاطب کر کے کہا کہ تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے، اور تیرا احترام لازم اور واجب ہے، اور تیری تعظیم بہت ہے، مگر پھر میں تجھ سے کہتا ہوں اے بیت اللہ، ایک مسلمان کا مقام تجھ سے اونچا ہے. ہمارے لیے ایسا فرماتے ہیں گناہ گار سے گناہ گار مسلمان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کی مشق کیا کرو. گناہ گار سے گناہ گار مسلمان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کی مشق کیا کرو. سمجھے؟ ہم مسلمانوں کو ان کے گناہوں کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، حالانکہ جس گناہ کے اعتبار سے تم مسلمان کو دیکھ رہے ہو بہت ممکن ہے کہ اس سے بڑا گناہ تمہارے اندر خود موجود ہو. تم اسے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی گناہ تم نہ کرتے ہو، لیکن دوسرے مسلمان کو گناہ کی وجہ سے حقارت کی وجہ سے دیکھنا، یہ خود بڑا گناہ ہے. یہ خود ایک بڑا گناہ ہے. کسی مسلمان کو حقارت کی وجہ سے دیکھنا، اس کے کسی کبیرہ گناہ کی وجہ سے. ایک آدمی کو زنا کرنے کی وجہ سے پتھر مارے گئے، رجم کیا گیا. ظاہر بات ہے
رجم کیا گیا، زنا کیا، شادی شدہ ہوتے ہوئے زنا کیا، اس کو پتھر مارے گئے اور رجم کیا گیا. تو ایک صاحب نے دوسرے کان میں کہا کہ ارے یہ خود ہی لا کے اپنے آپ کو اس نے رجم کرانے کے لیے پیش کر دیا، حالانکہ اس کے اوپر گناہ پر تو پردہ پڑا ہوا تھا، کسی کو خبر ہی نہیں تھی کہ زنا کیا ہے. اس نے خود ہی اپنے آپ کو لا کر پیش کر دیا کہ جی میں نے زنا کیا ہے، مجھ پر حد قائم کر دی جائے. اگر نہ بتاتا تو اچھا رہتا. آپ دیکھو کتے کی طرح رجم کیا جا رہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو آدمیوں کی بات سن لی، سن کے فرمایا کہ اس وقت یہ زنا کرنے والا تو جنت کی نہروں میں نہا رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں اس وقت وہ جنت میں ہے اور جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے، جنت کی نہروں میں غوطے مار رہا. میں دیکھ رہا ہوں وہ جنت میں ہے اس وقت. اور یہ فرمایا کہ تم نے جو اس سے کہا ہے کہ یہاں کتے کی طرح رجم کیا جا رہا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں تم دونوں کو اس پر عذاب دیں گے اور تم دونوں سے اس بارے میں سوال کریں گے. اور یہ تو اس وقت جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا. میں نے اس لیے عرض کیا کہ آدمی بعض مرتبہ دوسرے کے گناہ کی وجہ سے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھ لیتا ہے. اللہ اکبر. کسی ایک مسلمان کو بھی حقارت کی نظر سے دیکھنا، اسلام سے محروم کر دیتا ہے. کسی ایک مسلمان کو بھی کس سے دیکھنا، حقارت کی نظر سے دیکھنا، کسے؟ اللہ، اسلام سے محروم کر دے. یہاں تو لوگ ایک دوسرے کی تحقیر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے کام لے لیں گے. یہاں تو مسلمان کی تحقیر سے آدمی اسلام سے بھی محروم ہو جاوے. حدیث میں تو یہ ہے. اور یہ اس بات کا سے مطمئن ہے کہ اگر میں کسی کی تحقیر کروں گا، جی ہاں، تو میں آگے بڑھ جاؤں گا، یہ پیچھے ہٹ جائے گا. ہاں، لوگ ایک دوسرے کی تحقیر خود آگے بڑھنے کے لیے کرتے ہیں کہ ان کے جو ہے ان کی خرابیاں بیان کرو تاکہ لوگ انہیں چھوڑ دیں اور ہمیں قبول کر لیں. جیسا دنیا والوں کا دستور ہے نا، کمپنیاں مختلف قسم کی جو ہے فیکٹریاں جو مال بناتی ہیں نا، اور تو ان کا کام یہ ہے کہ یہ ان کے درمیان کا جو کمپٹیشن ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ یہی کہتے ہیں نا، کمپٹیشن. یہ ایک دوسرے کی چیز میں عیب نکالتے رہتے ہیں، اپنی چیز کو چلانے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے. ہاں جی ہاں، اس چیز میں یہ نقصان ہے اور اس دوا میں یہ نقصانات ہیں اور اس چیز میں یہ نقصانات ہیں، اور جھوٹے مقدمات اور جھوٹے جو ہے الزامات لگائیں گے فیکٹری والوں پر کہ یہ اپنے مال میں یہ ملاوٹ کر رہے ہیں. اور دیکھو بھائی فلاں سے ذرا چوکنا رہنا، وہ اپنی چیز میں یہ ملاوٹ کر رہے ہیں. چلتا رہتا ہے دنیا میں، صرف کہیں کے لیے اپنی چیز چلانے کے لیے دوسرے کی چیز میں. بس کیا بتاؤں، کہنے کی بات نہیں. یہ بیماری اب ان لوگوں میں آ گئی ہے جن کو اللہ نے دین کی خدمت کا موقع دیا ہے. بس صاف صاف کہہ دیتے ہیں، یہ دنیا والوں کی بیماری اب دینداروں میں آ گئی ہے. وہ ایک دوسرے کی کام کی تحقیر، ایک دوسرے کے کام کی تردید کریں گے اپنا کام چلانے کے لیے. یہ بیماری اب دینداروں میں آ گئی ہے. ایک دوسرے کی تحقیر کریں گے، ایک دوسرے کو رسوا کریں گے اپنے آپ کو آگے لانے کے لیے. حالانکہ میں کہہ چکا آپ سے کہ ایک مسلمان کو حقیر سمجھنا اسلام سے محروم کر دیتا ہے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات سے نکلنے میں دیر کی. اب بڑے بڑے صحابہ آپ کے ساتھ، انصار مہاجرین، آپ نے دیر کی نکلنے میں. بڑے بڑے صحابہ آپ کے ساتھ، ہر ایک کو یہ خیال بھی کیوں دیر ہو رہی، کیوں نہیں چلتے، کیوں دیر کر رہے. وہ کسی کا انتظار ہے، کسی کا انتظار ہے، انتظار کرتے رہے، کسی کا انتظار ہے. بہت دیر کے بعد حضرت اسامہ آئے. رنگ سے کالے، ناک پچکی ہوئی. جب مدینہ منورہ آئے تو یہاں آتے ہی چیچک نکل آئی. اس چیچک سے چہرے پر داغ ہو گئے، چہرے پر نشانات پڑ گئے. جی ہاں، اور بھی زیادہ چہرہ بدشکل ہو گیا، چہرے پر چیچک کے نشانات ہو گئے. جدری کہتے ہیں عربی میں. تو چیچک ہو گئی، اس سے اور چہرہ بھی وہ ہو گیا، بدنما ہو گیا. تو یمن والوں نے کہا کہ لو، اس کالے اور چپٹی ناک والے، اور اس کی وجہ سے ہمیں سب کو روکا گیا، اس کے انتظار کی وجہ سے سب کو روکا گیا. بھلا اس کی کیا حیثیت، اس کی وجہ سے سب کو روکا گیا. جب اجتہاد آیا تو بکر کے زمانے میں، تو سب سے پہلے اہل یمن مرتد ہوئے اسلام سے. پوچھا گیا کہ اہل یمن کے مرتد ہونے کی کیا وجہ ہوئی. بتایا گیا کہ اہل یمن کے مرتد ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ انہوں نے حضرت اسامہ کے انتظار کرنے کو حقیر سمجھا. اللہ، یہ حضرت اسامہ کے انتظار کرنے کو حقیر سمجھنا اہل یمن کے اعتراض کا سبب بنا. اسے میں نے عرض کیا تھا کہ کسی کو حقیر سمجھنا اسلام سے بھی محروم کر دیتا ہے. اس لیے کسی کو حقیر مت جانو. اللہ رب العزت کے یہاں کس کا کیا درجہ ہے، اللہ کے یہاں کس کا کیا درجہ ہے، اللہ ہی جانتے ہیں. تم کسی کو ظاہر کے اعتبار سے دیکھ کر حقیر مت سمجھو، اس لیے کہ مسلمان کو حقیر سمجھنے والا اللہ کی نظر میں حقیر ہو چکا ہوتا ہے. مسلمان کو حقیر سمجھنے والا اللہ کی نظر میں حقیر ہو چکا ہوتا ہے. کسی مسلمان کو حقیر مت جانو. میں نے ساری بات اسلام کے لیے عرض کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے اس سے ڈرایا کہ تم کسی خاندان، کسی گھر، کسی مسلمان کو حقیر مت سمجھو. حقیر سمجھو گے تو اختلاف پیدا ہوگا. ہر ایک کو اپنا سمجھو گے تو اجتماعیت ہوگی. حقیر سمجھو گے تو اختلاف پیدا ہوگا. آپ نئے آنے والوں کو اپنے صحابہ اور اپنے گھر والوں کے میں ان کی شان بڑھانے کے لیے ایسے کام کیا کرتے تھے. یہی حضرت اسامہ جب آئے چھوٹے سے تھے، جیسے میں نے عرض کیا کہ آتے ہی چیچک ہو گئی، تو یہ چھوٹے سے تھے. گھر میں داخل ہوتے ہوئے دروازے کی چوکھٹ سے ٹھوکر لگی، گرے اور پیشانی پر زخم آ گیا، خون بہنے لگا. ادھر تو ناک بہ رہی تھی، ادھر سے خون بہنے لگا. اے عائشہ جلدی اٹھ، دیکھ اس کا ناک صاف کر دے، اس کا خون صاف کر دے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ناک دیکھ کر اور خون دیکھ کر میری طبیعت نہ چاہی
کہ میں اسے صاف کروں. مجھے ذرا طبیعت میں ناگواری ہوئی, گھن آئی. آپ نے دیکھ لیا کہ عائشہ نہیں کر رہی ہے تو آپ خود اٹھے جلدی سے, اور آپ نے عائشہ کے دل میں ان کی اہمیت پیدا کرنے کے لیے ان کے زخم سے خون اپنے منہ سے چوسا. کپڑے سے نہیں صاف کیا بلکہ اپنے منہ سے چوسا. اپنے کیوں؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی کیا ضرورت تھی کہ آپ زخم کے خون کو منہ سے چوسیں؟ زخم کے خون کو اپنے منہ سے. اللہ اکبر. روایت میں ہے کہ آپ ان کے زخم سے خون کو چوستے تھے اپنے منہ سے اور باہر تھوکتے تھے, یہاں تک کہ آپ نے اپنے ہونٹوں سے ان کے پیشانی کا زخم صاف کیا. اللہ اکبر. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب میں نے یہ منظر دیکھا, جب میں نے یہ منظر دیکھا کہ جس خون کو میں کپڑے سے صاف کرنے کی ہمت نہیں کر رہی تھی, آپ اس خون کو اپنے منہ سے صاف کر رہے. ہمیشہ کے لیے پھر میرے دل سے اسامہ کے بارے میں یہ ناگواری ختم ہو گئی. ایسا نہیں. جب یہ اجنبی آدمی کا اتنا خیال کر رہا ہے, آپ نے امت اس طرح بنائی, آپ نے امت اس طرح بنائی. ہمارا حال یہ ہے کیونکہ قیامت جب قائم ہوگی, جب امت میں پوری طرح افتراق پیدا ہو جائے گا. قیامت کب قائم ہوگی؟ امت میں پوری طرح افتراق پیدا ہو جائے گا. اسی لیے فرمایا حدیث میں کہ قیامت کے قریب آنے کی اور قیامت کی نشانیوں میں سے ہے یہ کہ آدمی کسی کو سلام کرے گا تو جان پہچان کی وجہ سے سلام کرے گا. سلام کرے گا کسی کو تو آدمی کو سلام کرے گا. تو ہم جا رہے تھے راستے میں, ایک صاحب کو سلام کر لیا, برابر میں صاحب چل رہے تھے ہمارے, کہنے کون ہے یہ؟ خبر نہیں کون ہے. کہ آپ نے سلام کیا نا. میں نے کہا اچھے سے, مطلب قیامت قریب آ رہی ہے. اب قیامت قریب آ رہی ہے کہ کسی کو اگر سلام کریں تو جان پہچان کی وجہ سے سلام کریں. صحیح حدیث ہے, التسلیم بالمعرفہ من اشراط الساعہ, کہ کسی کو جان پہچان کی وجہ سے سلام کرنا یہ قیامت کے قریب آنے کی علامت ہے. یہ قیامت قریب آ گئی ہے کہ مسلمان کو سلام اس لیے کرے کہ ان سے ہماری جان پہچان ہے. جن کو نہیں جانتے ان کو سلام نہیں کرتے, جن کو نہیں جانتے ان کو سلام نہیں کرتے. بس میرے دوستو عزیزو, میں نے جو 2 باتیں عرض کی ہیں, اللہ کی معیت اور اس کی مدد کے بغیر کوئی کام ہوگا نہیں. اور اس کے لیے 2 شرطیں ہیں, ایک آپس کی اجتماعیت اور دوسرے اللہ کے دین کی نصرت. اللہ کے دین کی نصرت ہی یہی ہے, اللہ کے دین کی نصرت یہی ہے کہ تم اللہ کے دین کو لے کر دنیا میں پھرو. الا تنفروا الا تنصروا, الا تنفروا الا تنصروا. ارے سنو تو صحیح, مولوی کے سننے کی بات ہے. دونوں کو ایک آیت میں یہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے کہ نصرت نفر سے ہے. اللہ کے دین کی نصرت نفر سے ہے. سنو, الا تنفروا الا تنصروا. معلوم ہوتا ہے کہ دین کی نصرت مال سے نہ ہوگی بلکہ دین کی نصرت اللہ کے راستے میں پھرنے سے ہوگی. اس بات کو بڑی توجہ سے سمجھنا پڑے گا. الا تنفروا الا تنصروا, دونوں کو ایک آیت میں جمع کیا ہے بتانے کے لیے کہ نصرت کا تعلق نفر سے ہے. دین کی نصرت کا تعلق کہاں سے ہے؟ نفر سے ہے. یہ بات سمجھنی چاہیے. اللہ کے راستے میں پھرنا دین کی نصرت ہے, اس لیے نفر کے ساتھ نصرت کو بیان کیا. نفر کے ساتھ نصرت کو بیان کیا. یہ نہیں کہا کہ اگر تم نے مال نہ خرچ کیا تو تم دین کے مددگار نہیں ہو.
آج اگر مال خرچ نہ کیا تم نے، اگر بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر مال خرچ نہ کیا تو تم نے اللہ کے مخلوق کی مدد نہیں کی، تم نے اللہ کے مخلوق کی مدد نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں ہلاکت کی دھمکی ان لوگوں کو دی ہے، اللہ نے قرآن میں ہلاکت کی دھمکی ان لوگوں کو دی ہے جو اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ نہ کریں۔ سنو توجہ سے بات، اللہ نے ہلاکت کی دھمکی ان کو دی ہے، اللہ نے ہلاکت کی دھمکی قرآن میں ان کو دی ہے جو اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ نہ کریں، شادی پر، بیاہ پر، کوٹھیاں بنانے پر، کپڑوں پر، مختلف قسم کی خواہشات پر مال خرچ کرنے کا مزاج ہے، لیکن اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ کرنے کا مزاج نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں ہلاکت کی دھمکی دی ہے وہ اللہ کے راستے میں پھرنے پر، مال خرچ کرنے میں کمی کرنے پر ہلاکت کی دھمکی دی ہے۔ فرمایا قرآن میں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ کرو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ دیکھو توجہ سننا کان کھول کر، اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ کرو، اس میں کمی کر کے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہلاکت اس میں ہے کہ آدمی پھرنے پر مال خرچ نہ کرے، تبلیغ میں پھرنے پر مال خرچ نہ کرے، یہ ہلاکت ہے۔ ارے بس توجہ سے سننا بات، اس طرف تو ابھی توجہ کسی نے کی ہی نہیں ہے، اس طرف تو کسی نے توجہ کی ہی نہیں ہے۔ وہ تو بیچارے فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، خرچ کرنے والے بھی جانتے ہیں فی سبیل اللہ کہ بیواؤں پر جو مال خرچ کرو، اور وہ جتنے سارے فقیر ہیں یہ بھی فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی۔ مسلمان کی ضرورت پر مال خرچ کرنے سے دین قائم نہیں ہوگا، مسلمان کی ضرورت پر مال خرچ کرنے سے دین قائم نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں مال خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ ثواب دے دیں، اجر دے دیں، اور تمہیں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مال دے دیں۔ یہ بات بھی ہے کہ اگر تم زکوٰۃ دیتے ہو، اگر تم زکوٰۃ دیتے ہو لیکن اس کے علاوہ نفلی صدقات نہیں کرتے، بیواؤں پر، یتیموں پر، پریشان حال لوگوں پر مال خرچ نہیں کرتے لیکن زکوٰۃ دیتے ہو، تو بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ اگر آپ نے زکوٰۃ کے علاوہ صدقات نہ دیے اور نفلی صدقات نہ کیے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، یہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہلاکت کی دھمکی تو زکوٰۃ نہ دینے پر ہے۔ میری بات بہت توجہ چاہتی ہے، بہت توجہ چاہتی ہے۔ لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کے باوجود اگر اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ نہیں کرو گے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لو گے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اور دعوت الی اللہ کو چھوڑ دو گے اور اس پر مال خرچ کر کے ملکوں میں، علاقوں میں نہیں پھرو گے تو اس سے جو اعتداد آئے گا اور اس سے جہالت آئے گی، اس سے جو بے دینی آئے گی، اللہ تعالی اس کا حساب تم سے لیں گے۔ یہ ہے وہ ہلاکت۔ اب سنو غور سے، فی سبیل اللہ وانفقوا فی سبیل اللہ، اس آیت میں سبیل اللہ سے اس بات کا تعین ہو گیا کہ اس سے اللہ کے راستے کا خروج ہی مراد ہے، اس اللہ کے راستے کا خروج مراد ہے، کیونکہ انصار نے جب یہ دیکھا
کہ اسلام پھیل چکا، اسلام پھیل چکا، مسلمانوں کی تعداد خوب ہو گئی، اور جتنے بھی کفار سے مقابلے تھے ختم ہو چکے، اسلام غالب آ چکا ہے اور کفر مغلوب ہو چکا ہے، اور کام کرنے والا عملہ کافی ہو گیا ہے، کام کرنے والا عملہ کافی ہو گیا ہے، اور ابھی فی الحال اب کوئی کفار سے مقابلہ بھی کہیں نہیں ہے کہ بھئی اس کے لیے نکلنا ضروری ہو، اس کے لیے نکلنا ضروری ہو. جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ صحابہ تو قتال کے لیے نکلتے تھے، اب تبلیغ والوں نے ساری قتال کے فضائل تبلیغ میں استعمال کرنے شروع کر دیے، یہ بھی لوگوں کا خیال ہے. جی ہاں، حالانکہ نفر کا اصل مقصد تو امت کو جہنم سے بچانا تھا، نہ کہ قتل کر کے جہنم میں پہنچانا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس جہاد رہ کے سارا یہ رہ گیا کہ قتال جہاد قتال، اور اب قتال ہے نہیں، لہٰذا فضائل بھی نہیں اس کے. حالانکہ نفر کے فضائل ہیں، قتال ایک عارض ہے، قتال ایک عارض ہے، کبھی پیش آیا، کبھی کبھی پیش آیا، اکثر پیش بھی نہیں آیا، اکثر غزوات میں سرایا میں قتال پیش ہی نہیں آیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انہیں خیال ہوا کہ اب کوئی آگے کوئی کفار سے مقابلہ بھی نہیں ہے. ابھی انصاری فرماتے ہیں قد وضعت الحرب اوزارها، کہ اب ہتھیار بھی ہمیں رکھ دیے ہیں، کوئی کفار سے مقابلہ بھی نہیں ہے. خیال یہ ہوا کہ بھئی بہت ہم نے محنت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جتنے جن کے تقاضے آئے ہم نے ان تقاضوں کا ہمیشہ پورا کیا، کوئی موقع ہم نے چھوڑا نہیں جہاں ہم نکلے نہ ہوں، کوئی موقع ہم نے چھوڑا نہیں جہاں ہم نکلے نہ ہوں. ہم نے اپنی بیوی کو، بچوں کو، کاروبار کو، دکان کو، کھیت کیار کو، کسی کو بھی نہیں دیکھا پلٹ کر جن کے تقاضوں میں، ہمیشہ آپ کے ساتھ پھرتے رہے سفروں میں. اب کیونکہ کھیتیاں سوکھ گئی ہیں، مکانات ٹوٹ گئے ہیں، دکانیں بند پڑی ہیں، ہم نے پلٹ کر دیکھا نہیں اپنی کمائی کے اسباب کو. اب ایسا ارادہ ہے کہ کچھ دن مدینے میں رہیں گے، مقامی کام کے ساتھ کچھ اپنے کاروبار دیکھ لیں، کچھ اپنی زمینوں کو درست کر لیں، مکانات ٹوٹ گئے ہیں، بوسیدہ ہو گئے ہیں، ذرا ان کی مرمت کر لیں، کچھ دن کے بعد پھر جہاں چاہے بھیج دیں ہمیں، ہم کچھ ہی مدینے میں رہنا چاہتے ہیں. اب تک کی کوشش اور محنت ہم نے کی، اسے الحمدللہ اسلام پھیل گیا ہے. اب تھوڑا سا سانس لے لیں، تھوڑا سا مدینے میں رہ لیں. بس ادھر تو انصار یہ مشورہ کر رہے تھے، اور انہی کا مشورے کے دوران ادھر قرآن نازل ہو رہا تھا، ادھر قرآن نازل ہو رہا تھا. اللہ یہ فرما رہے تھے اللہ کے راستے میں پھرنے پر، اللہ کے راستے میں نکلنے پر مال خرچ کرنے میں کمی مت کرو، ورنہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لو گے. تو ابو انصاری فرماتے ہیں ہلاکت کو تو ہم سمجھتے ہیں، ہلاکت کیا ہے؟ کون کہہ رہا؟ ابو یہ انصاری فرما رہے ہیں قیامت تک آنے والے مسلمانوں سے کہ اے مسلمانوں سمجھ لو ہلاکت کیا ہے. ہلاکت یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے کے خروج کو چھوڑ کر مدینے میں کاروبار کے لیے ٹھہر جائیں، یہ ہلاکت ہے. خود فرما رہے کیوں نہیں پڑھتے؟ آنکھ کھول کے کیوں نہیں دیکھتے؟ حضرت صحابہ نہیں پڑھتے نا، حضرت صحابہ نہیں پڑھتے نا. ہمیں ابھی تک خبر نہیں کہ مولانا حضرت صاحب علیہ اس کام کو صحابہ کے عمل سے کیسے سمجھانا چاہتے تھے. کیوں سمجھتے ہیں ثواب کا کام ہے تبلیغ میں نکلنا، اور بھی ثواب کے کام ہے دنیا میں، کیا ضروری کہ یہی کیا جائے؟ کیا ضروری ہے کہ یہی کیا جائے؟ ثواب کے کام تو اور بھی ہیں. حالانکہ امت کے ارتداد کو کوئی روک نہیں سکتا سوائے نقل و حرکت کے. جب تک جا کر انہیں جہنم کے گڑھے سے بچا کر پیچھے نہیں ہٹاؤ گے اس وقت تک مسلمان ارتداد سے بچ نہیں سکتا. تو میں نے عرض کیا کہ آپ نے فرمایا انصار سے کیا مشورہ کیا تم نے؟ دیکھو قرآن نازل ہوا تمہارے بارے میں، کیا مشورہ کیا؟
کہ جی ہم یہ سوچ رہے تھے. فرمایا نہیں، اللہ دھمکی دے رہے ہیں تمہیں تمہاری اس سوچ پر. جی ہاں، یہاں تو کئی سال گزر جائیں چلا ہی نہ لگے کہ تبلیغ میں دین سیکھنے کے لیے نکالا تھا، میں آگے سیکھ کر اب کہیں کے لیے نکلوں، اب کہیں کے لیے نکلوں. حالانکہ نفر اقامت دین کے لیے ہے، نہ کہ تعلیم دین کے لیے. صرف نفر کہیں کے لیے اقامت دین، دین قائم ہو، دین قائم کرنے کے لیے ہے نفر، نہ کہ محض دین سیکھنے کے لیے. اگر واقعی امت کو جانے سے بچانے کا غم اور فکر ہو تو آدمی کو دین کی محنت چھوڑ کر حلال کمانا بھی جرم معلوم ہوگا. حلال کمانا بھی جرم معلوم ہوگا. حلال کمانا بھی جرم معلوم ہوگا اگر واقعی دل میں امت کی ہدایت کا فکر اور غم ہو. آپ سوچیے تو صحیح، آپ کے پڑوسی کے گھر میں حادثہ ہو جائے، گھر میں آگ لگ گئی، نعوذ باللہ، اللہ حفاظت فرماوے، موت ہو گئی. آپ آج دکان کھولنا اچھا نہیں سمجھیں گے کیونکہ گھر میں تو کہ بھائی آج یہ دکان کیوں بند ہے؟ کہ جی وہ ان کے پڑوسی کے یہاں حادثہ ہو گیا تھا. تو اخلاقاً انہوں نے آج ان کے پاس ہیں ان کی تسلی کے لیے. سوچو تو صحیح، ایک مسلمان کے ایک پڑوسی کے حادثے کی وجہ سے آج دکان پر نہیں گیا. ایک وقت کی نماز چھوڑنے والا کتنا عرصہ جہنم میں جلے گا اگر اس کا تصور کرو تو دکان میں بیٹھنے میں جی لگے گا. یہاں گھر میں آگ لگ گئی، موت ہو گئی یا کوئی حادثہ پیش آ گیا تو مناسب نہیں سمجھتا کہ آج دکان کھولوں. اتنی امت جہنم کی طرف دوڑی چلی جا رہی، یہ بیچارہ یوں اکڑا بیٹھا ہے دکان پہ کہ حلال کمانا بھی تو فرض ہے. سوچو، غور کرو. فرماتے تھے ارتداد کے زمانے میں حلال کمائی میں مشغول رہنا بھی جرم ہے.